अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। सूरह की इब्तिदा में ये बयान हुआ कि एहराम की हालत में शिकार करना जायज़ नहीं और एहराम से निकलने के बाद शिकार करने की इजाज़त है। तो सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि चूँकि हम लोग शिकार खेलते हैं तो इसके मुतल्लिक हमें ये बताएं कि मज़ीद क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है, किस चीज़ का शिकार जायज़ है और किसका जायज़ नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असूल बयान फरमाए जो कि तफसीर और अहदीस की किताबों में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुरान पाक में जो मसाइल बयान किए गए उनका आज ज़िक्र है कि यसअलूना का वो सवाल करते हैं आपसे माज़ा उहिल्ल लहुम कि क्या कुछ उनके लिए हलाल है। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें उहिल्ल लकुमुत तय्यिबातु कि हलाल की गई हैं तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीज़ें, वमा अल्लमतुम और जो तुमने तालीम दी है मिनल जवारिहि ज़ख्मी करने वाले जानवरों को। मुकल्लिबीना छोड़ते हो तुम शिकार पर, मुकल्लिबुन का मानी है कि तुम उसको अपने इरादे से शिकार पर छोड़ते हो। तो तुअल्लिमूनहुन्ना सिखाते हो तुम उनको, मिम्मा अल्लमकुमुल्लाहु वो चीज़ जो अल्लाह ने तुम्हें तालीम दी। फ़कुलू बस खाओ, मिम्मा अमसकना अलैकुम उन जानवरों को उन्होंने तुम्हारे लिए रोके हैं। बस कुरुस्मुल्लाहि अलैहि और ज़िक्र करो अल्लाह के नाम का उस पर, यानी कुत्ते और शिकारी जानवर को बिस्मिल्लाह पढ़कर छोड़ो। इस आयत में जो लफ्ज़ आया कि तुअल्लिमूनहुन्ना कि सिखाते हो तुम उनको, इसका ये मतलब है कि तालीम याफ्ता या सिखाया हुआ या ट्रेंड किया हुआ वो कुत्ता कि जब तुम उससे शिकार के लिए छोड़ें आप और शिकार के करीब पहुंच जाए और आप उसको फिर जब बुलाएं तो वो वापस आ जाए, तो 3 दफ़ा इस तरह से उसका इम्तिहान लें। अगर वो आपके बुलाने पर वापस आ जाता है तो ऐसा कुत्ता मुअल्लिम है, यानी सुधाया हुआ है, ट्रेंड किया हुआ है। फिर इसकी शर्त में ये भी है कि शिकार करके वो खाने ना लग जाए बल्कि उस शिकार को मालिक के पास ले आए। अगर शिकारी जानवर ने शिकार का कुछ हिस्सा खुद खा लिया तो इसका फिर ये मतलब है कि शिकार उसने अपने लिए किया है और ये फिर आपके लिए हलाल नहीं है। वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरते रहो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह सरीउल हिसाब जल्द हिसाब लेने वाला है। अल-यौमा उहिल्ल लकुमुत तय्यिबातु आज के दिन हलाल की गई तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीज़ें। व तआमुल लज़ीना और वो खाना उन लोगों का ऊतुल किताबा जो अहले किताब हैं। इससे मुराद ज़बीहा है क्योंकि आम खाना तो तमाम गैर मुस्लिमों का जायज़ है, यानी उन लोगों का अहले किताब का ज़बीहा तुम्हारे लिए हलाल है कि जिनको किताब दी गई। इससे मुराद यह अहले किताब से मुराद यहूदी और ईसाई हैं, मगर इसके लिए शर्त ये भी है कि वो उस किस्म के यहूदी और ईसाई हों कि जो नज़ूल कुरान के वक्त थे कि वो लोग भी अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के पैगंबरों पर, क़यामत पर ईमान लाने वाले थे। आजकल के यहूदी और ईसाइयों की तरह नहीं कि जिनको अपने दीन का या अपनी किताब के बारे में बिल्कुल भी कोई इल्म नहीं। हिल्लुल लकुम और तुम्हारे लिए हलाल है, व तआमुकुम तुम्हारा ये खाना, हिल्लुल लहुम और उनके लिए हलाल है, वल मुहसनातु मिनल मुमिनाती और पाक दामन औरतें ईमान वालियों में से भी हलाल हैं। कि अब निकाह में भी वही औरतें अहले किताब में से निकाह के लिए जायज़ हैं कि जिनका अकीदा सही है, जो अपनी किताबों पर, अंबिया पर और क़यामत पर ईमान रखती हैं। अब उनके ज़बीहा में भी ये शर्त है कि गोश्त पाक हो और ज़िबा किया गया हो तो ही उनका ज़बीहा भी पाक होगा, यानी खाना जायज़ होगा। वल मुहसनातु मिनल लज़ीना और पाक दामन औरतें उन लोगों में से ऊतुल किताबा कि जिनको दी गई किताब, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, इज़ा आतैतुमूहुन्ना कि जब तुम दो उनको उजूरहुन्ना उनके महर, मुहसिनीना कैद में रखने वाले हो, गैर मुसाफिहीन ना कि उनसे मस्ती निकालने वाले हो, वला मुत्तखिज़ी अख़दान और ना ही चोरी छुपे दोस्ती लगाने वाले हो। यानी अब यहाँ पर भी ये शर्त अल्लाह ने रखी कि अगर आप अहले किताब औरत के साथ निकाह करते हैं तो उसका मकसद घर बसाना हो, ये नहीं कि आप अपना कुछ टाइम उनके साथ गुजारें, शहवत पूरी करें या चोरी छुपे उनके साथ दोस्ती लगाएं।
تو اس نگاہ میں یہ چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہیں کہ آپ کا مقصد اس کے ساتھ اپنی ایک زندگی گزارنا ہے، اور پھر اس کے علاوہ آپ نے اس کا حق مہر بھی ادا کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں میں یکفر بالایمانی، اور جس نے انکار کیا ایمان کا، فقد حبط، بس تحقیق ضائع ہو گیا، عملہ، اس کا عمل۔ اب یہاں پر اہل کتاب کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جب تک اگلی شریعت نہیں آئی تو وہ مومن ہے، لیکن اگلی شریعت کے آنے اور نہ ماننے پر ان کے پچھلے تمام نیک اعمال جو تھے وہ ضائع ہو گئے۔ اور یا اگر کوئی مومن ہے تو وہ بھی اگر شریعت کی پاسداری نہیں کرتا، اللہ نے جو حدود بنائی کہ اگر آپ اہل کتاب عورت سے نکاح کرتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اگر ان چیزوں کا آپ خیال نہیں رکھتے تو پھر آپ کے بھی تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں بھی من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ طہارت دو قسم کی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ باطنی طہارت کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے، ہماری روح پاک ہو تو پھر ہمارے لیے نیک اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر ایمان سے، توحید سے اور صدقے دل سے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں باطنی طہارت حاصل ہو جاتی ہے، اور باطنی طہارت کے بغیر اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح ظاہری طہارت کا بھی بہت زیادہ حکم ہے، بہت تاکید کی گئی ہے کہ ہمیں پاکی کا بہت خیال رکھنا ہے۔ بہت سارے زندگی کے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیں اپنے بظاہر بھی کپڑوں کو، جسم کو پاک رکھنا ہم پہ فرض ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ اب اللہ پاک احکام بتا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، یعنی جب نماز کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم، تو بس دھو لو اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا، اور مسح کرو برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں دھو لو ٹخنوں سمیت، وان کنتم، اور اگر ہو تم جنوباً، جنابت کی حالت میں، فطہروا، تو اچھی طرح طہارت حاصل کر لو، وان کنتم، اور اگر ہو تم مرضی، بیمار، او علی سفر، یا سفر پر، او جاء احد منکم، یا آئے تم میں سے کوئی ایک، من الغائط، قضائے حاجت سے، او لامستم النساء، یا اس نے ہم بستری کی ہو اپنی عورتوں سے، فلم تجدوا ماء، پس نہ پائے وہ اگر پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پس تم تیمم کرو پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، پس مسح کرو اپنے چہروں کا، وایدیکم منہ، اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی سے، جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ صعیدا طیبا، ما یرید اللہ، اور نہیں اللہ ارادہ کرتا، لیجعل علیکم من حرج، تاکہ کرے تم پر کوئی تنگی، ولیکن یرید، اور لیکن ارادہ کرتا ہے، لیطہرکم، تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم، اور تاکہ پوری کر دے، نعمتہ علیکم، تم پر اپنی نعمت کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے وضو کے فرائض اور حکم، تیمم کا ذکر، اور وضو کن حالتوں میں یا غسل کن حالتوں میں کرنا چاہیے اس کا بیان ہے۔ وضو کے فرائض میں ایک فرض یہ ہے کہ ہم اپنے چہرے کو دھوئیں، اور چہرے کی حد ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یعنی اتنے حصے پر پانی بہانا فرض ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، یہ بھی فرض ہے کہ اس کو کوئی حصہ اس کا خشک نہ رہ جائے، اور تیسرا فرض ہے کہ مسح کرنا اپنے چہرے کا، چوتھائی حصے کا مسح کرنا، یہ بھی فرض ہے، اور سارے سر کا مسح کرنا مستحب ہے۔ چوتھا فرض ہے کہ اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لینا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو وضو کر رہا تھا لیکن اس کی ایڑیاں تھوڑی سی خشک رہ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلند آواز سے کہا کہ یہ ایڑیاں جو خشک رہ گئی ہیں یہ تمہیں دوزخ میں لے جائیں گی، اور یہ آپ نے بات 3 دفعہ دہرائی۔ تو یہ 4 چیزیں تو فرض ہیں، لیکن باقی چیزیں جیسے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یا ہاتھوں کو دھونا، مسواک کرنا، قبلہ روح ہو کر وضو کرنا، یہ سب چیزیں سنت ہیں اور کچھ اس میں مستحب ہیں۔ پھر اب آگے ہے کہ اگر آپ جنابت کی حالت میں ہیں، کہ اگر آپ نے میاں بیوی کا تعلق قائم کیا ہے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اس چیز کو پسند فرمایا گیا ہے کہ اس غسل کو جتنی جلدی ہو سکے کر لیا جائے۔
غسل جنابت میں بھی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور اسی طرح پورے جسم پر پانی بہانا یہ بھی فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہے، اس لیے اس چیز کا بھی یقین کر لینا چاہیے کہ ہمارے بالوں کی جڑیں پوری طرح سے گیلی ہوں۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے ایک اور امت محمدی کو سہولت دی، جہاں بہت سارے نعمتوں سے نوازا، وہاں یہ بھی کہ اگر آپ مریض ہیں یا سفر پر ہیں، پانی میسر نہیں ہے، یا پانی کے استعمال سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، یا آپ نے اگر واش روم یوز کیا ہے، قضائے حاجت سے آپ آئے ہیں، اور اگر آپ پہ غسل جنابت بھی فرض ہو گیا اور پانی نہیں مل رہا، تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کر جھاڑ لیں تاکہ گرد و غبار نہ لگے، کیونکہ مقصد گرد و غبار لگانا نہیں ہے۔ دو ہاتھ منہ پر پھیرے اچھی طرح، جہاں جہاں تک پانی سے دھونا ہے، پھر دوبارہ زمین پر ہاتھ رکھیں اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک پھیرے۔ اگر ہاتھ میں کوئی چوڑی یا انگوٹھی یا گھڑی ہے تو اس کو اتار دیں، کیونکہ اس کے اوپر سے ہاتھ پھیرنے سے تیمم نہیں ہوگا۔ اسی طرح انگلیوں کے درمیان، ناخنوں کے اوپر، غرض کہ جہاں پر بھی پانی پہنچایا جاتا تھا وہاں پر ہاتھ کو پھیرا جائے، کوئی ایسی جگہ نہ رہ جائے کہ جہاں پر ہاتھ نہیں پھیرا۔ بس یہی تیمم ہے، وضو کا بھی اور غسل کا بھی۔ تیمم کے بھی 3 رکن ہیں: نیت کرنا، منہ پر ہاتھ پھیرنا اور ہاتھوں اور کونیوں تک ہاتھ کو پھیرنا، اور شرط یہ ہے کہ وہ مٹی یا وہ جو جگہ ہے وہ پاک ہو۔ آیت کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بہت بڑی نعمت امت محمدی کو دی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ملی۔ یہ بہت بڑی نرمی تھی ہمارے لیے کہ اس سے پہلی امتوں کو تیمم کی اجازت نہیں تھی، اسی طرح جیسے ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اگر کوئی ناپاکی ان کے کپڑوں پہ لگ جاتی تھی تو وہ کپڑا کاٹ دینے کا حکم تھا۔ اگر غسل جنابت فرض ہو جاتا تو 1 نہیں 7 مرتبہ ان کو غسل کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہم پہ سے مشکلوں کو ہٹا دیا۔ اور اگر ابھی بھی ہم یہ جواز رکھیں کہ میں بیمار تھا اور میں نے نماز نہیں پڑھی، یا مجھے پانی میسر نہیں تھا، تو یہ پھر سراسر ہماری ناشکری ہے اور جہالت ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام مسائل کو ہمیں جاننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ کے ان ارکان کو ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی اور بہانہ نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔